سے حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج ہماری اس کتاب سے ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 467 ہے۔ اس روایت کو امام مسلم بھی مسلم شریف کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنے سے زیادہ حیثیت والے کو نہ دیکھے۔ انسان جو ہے وہ اپنے سے زیادہ حیثیت والے کو نہ دیکھے، بلکہ اپنے سے کم حیثیت والے کی طرف نگاہ کرے۔ بے شک وہ اس بات کے لائق ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ بہت ہی پتے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ انسان کا فطری تقاضا ہے، فطرت کے عین مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بات بیان کی ہے کہ انسان کبھی بھی حسن و جمال میں، مال و متاع میں اپنے سے اوپر والے شخص کو نہ دیکھنا، بلکہ اپنے سے نیچے والے شخص کو دیکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ جس کو اللہ نے مال دیا، حسن و جمال دیا، تم اس کو دیکھ رہے ہو اور پھر دیکھ کر اپنے پہ غور کر رہے ہو کہ مجھے وہ حسن و جمال، وہ مال و دولت وہ مجھے نہیں ملا۔ تمہارے دل میں دو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، ایک تو حسرت، دوسری ناشکری۔ حسرت بھی پیدا ہوگی، ناشکری بھی پیدا ہو جائے گی۔ جب تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں، جب تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا۔ تم کہو گے اللہ کا شکر ہے کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ اس کے بعد تم بولیے نہیں ہیں۔ تو جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان پر شکر ادا کرنا سیکھو۔ مثال کے طور پر آپ صحت مند ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا گیا خوش نصیب تین شخص ہیں۔ پہلا شخص تو وہ ہے جس کے پاس اپنا گھر ہو، وہ خوش نصیب ہے۔ دوسرا شخص وہ جس کا رزق اسی شہر میں ہے، یہ بھی خوش نصیب ہے۔ جس کا رزق اس کے شہر میں ہو، یہ بھی خوش نصیب ہے۔ اور تیسرا وہ جس کو سواری اچھی مل جائے، وہ بھی خوش نصیب ہے۔ اور اگر آپ کے پاس بہت ہی اعلیٰ شاندار قسم کی گاڑی ہو اور وہ چلے ہی نہ، خراب ہو جائے، تو بولیے وہ اتنی قیمتی گاڑی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنی کہ نہیں بنی؟ اگر جہاز کا سفر کر رہے ہو اور جہاز میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو بتائیے اتنا قیمتی جہاز، اس سے اعلیٰ سے کوئی سواری ہے بھی نہیں، تو وہ سواری آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گی۔ تو سواری اچھی مل جائے یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اپنا گھر مل جائے، کتنا ہی چھوٹا ہو لیکن ہو اپنا، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو لہذا بڑے بڑے محلوں کی طرف نہ دیکھیں، بڑے بڑے گھر بار کی طرف نہ دیکھیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آپ جیسا گھر بھی موجود نہیں ہے۔ جو رزق آپ کھا رہے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے ایسا رزق لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جیسا لباس آپ پہن رہے ہیں، اپنے سے اوپر دیکھیں گے نا تو ناشکری پیدا ہوگی۔ جو لباس آپ پہنتے ہیں یا پہن رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں ایسا لباس لوگوں کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ تو ہر جو نعمت، کتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، لیکن انسان ناشکرا ہے کہ وہ اپنے سے اوپر دیکھتا ہے، جو قیمتی شے اس کے پاس موجود ہیں وہ اس پر اللہ کا شکر ادا بولیے نہیں کرتا ہے۔ جب ہم ہر معاملے میں اللہ کا شکر کریں گے تو جانتے کیا ہوگا؟ اللہ بھی راضی ہوگا، رزق میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا ہے، ان شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرتے رہو میں تمہیں رزق عطا کرتا رہوں گا۔ تو جو انسان کا رزق، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، ویسے ویسے انسان کا رزق بڑھتا رہتا ہے۔ اور یہ وعدہ کسی کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اللہ کی باتیں غلط نہیں ہوتی، اللہ کی باتیں سچی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ